نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشقالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ مذکورہ بالا آیت بینہ میں حسن ظن اور امید کا ایک درس ملتا ہے کہ بار بار قرآن حکیم میں وہ آیت دہرائی گئی کہ جس میں لا تحزن کا لفظ آیا، جس کا معنی ہے کہ غم نہ کر، دکھ اور پریشانی نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالی انسان کے ساتھ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم وقت ہمیں مشاہدہ کر رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اپنی شان کے مطابق وہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں گمان کرتے ہو تو اس کو اچھا گمان کیا کرو، برا گمان نہ کیا کرو۔ جب اچھا گمان کیا جائے گا تو جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ اچھا گمان کرنے کے ساتھ دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو معیت ہے اس کا احساس بھی دلایا گیا کہ مومن اور مسلمان کو ہمیشہ یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں تو وہ مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اور بندہ مومن یہ گمان رکھتا ہے، ہمیشہ اس کو یہ یاد ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں جب تک اس چیز کا یقین نہیں ہوگا نا کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اس وقت تک ہمارا جو ہے ایمان کامل نہیں ہو۔ ہمارا رب جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس وقت میں ہم کوئی بھی کام کریں گے تو ہم سوچ کر کام کریں گے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، یا میں جو کام نہیں کر رہا، میں نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے، کیا اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ تو ان دونوں باتوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم اس کے مطابق کام کریں، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت دیکھے گا تو اس پر راضی ہوگا یا ناراضی کا اظہار کرے گا۔ تو ہم جو رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس کام میں بھی ہمارا مشاہدہ فرما رہا ہے، اور جو کام ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی والا کرتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں دیکھتا ہے۔ اب یہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے یقین کے اوپر کرتا ہے، کیا ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے کتنا ہے۔ اگر تو ہمیں اللہ رب العزت کا خوف ہو، ہمارا دل میں ایمان ہو اور اللہ رب العزت کا ڈر موجود ہو تو اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس بھی ہوگا
اور اسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں نیک کام کیا کریں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے وہ رب غافل ہے، نعوذ باللہ، تو اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر کام کو جاننے والا ہے۔ اب حسن ظن کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اب یہ دونوں طویل سفر کر کے آ رہے ہیں، راستے میں دکھائی دیا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو گھوڑے پر سوار ہے۔ اب قریب پہنچا تو پوچھا گیا کہ ماں اس کو راکب، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راکب کا، اس سوار کا نام کیا ہے؟ تو وہ سوار کہنے لگا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بریدہ برد سے اخذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ٹھنڈا۔ آپ نے فرمایا بردا امرنا، کہ اب ہمارا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہم پہنچ چکے ہیں اور ہمارا معاملہ ٹھنڈا اس طرح ہو گیا ہے کہ ہمارے پیچھے سے جو کافر آ رہے تھے، جو ہمارا پیچھا کرتے آ رہے تھے ہمیں پکڑنے کے لیے، یا جو ہماری جانوں کے دشمن بن کے ہمارا پیچھا کر رہے تھے، اب وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باردا امرنا، کہ ہمارا بھی معاملہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یہ جو نام سے نیک فعل لی ہے، فعل حسن لیا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اگر کسی کا نام اچھا ہو تو اس نام کے مطابق جو ہے اس کا فعل لیا جا سکتا ہے۔ اب بارادہ کا مراد ٹھنڈا ہے، بندے کا نام بریدہ ہے، تو کیا پتا چلتا ہے کہ اب یہ آ گیا ہے، اس کے نام کی وجہ سے ہمارا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ فعل حسن ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اختیار فرمایا۔ اور